کے تیل تک کا سبسڈی آپ نے حاصل کیا، جیسے آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ مل کے اپنے حقوق حاصل کیے، یہاں کے خواتین کو یہاں کے خواتین کہہ سکے کہ اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بن سکتی ہے تو جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ کو بھی نہیں روک سکتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے صدر زرداری کے ساتھ دیا، گلگت بلتستان کو شناخت دلوایا، گلگت بلتستان کو صوبائستان کو وزیر اعلیٰ دلوایا، سی پیک کا شروعات کروایا، میں امید رکھتا ہوں کہ ویسے ہی اب آپ میرے ساتھ دیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے، اور ہم وہ جو کام رہتے ہیں، وہ جو بھٹو شہید کا نامکمل مشن ہے، جو بی بی شہید کا نامکمل مشن ہے، اب میں اور آپ مل کے وہ نامکمل مشن کو انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے۔ اس الیکشن کیمپین جیسے آپ کو پتا ہے میرا 3 نعرے ہیں، 3 وعدے ہیں گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ، جو اگر اللہ تعالیٰ اور آپ ہمیں موقع ملے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ تینوں باتوں پہ پورا اتروں گا۔ سب سے پہلے ہم یہاں کے نوجوانوں کے لیے، گلگت بلتستان کے عوام کے لیے حق روزگار دینا چاہتے ہیں، جو بھٹو شہید نے دیا، جو بی بی شہید نے دیا، اور خاص طور پہ سی پیک سے لے کے جو آپ کے روڈ کے منصوبے ہیں، جو بھی آپ کے منصوبے ہوں گے، سب سے پہلے موقع روزگار کے لیے مقامی لوگوں کو ملنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارا تاریخ ہے ہم اسی کو دہرائیں گے اور گلگت بلتستان کے عوام کو تاریخی روزگار دلوائیں گے۔ ہمارا دوسرا نعرہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دلوانا چاہتے ہیں۔ ہم جیسے بھٹو شہید نے اس ملک کے غریب کسانوں کو زمین کا مالک بنایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، پیپلز پارٹی کو منتخب کروائے تاکہ مجھے یہ موقع ملے اور میں گلگت بلتستان کے عوام کو نہ صرف اپنی زمین کا مالک بنائے مگر ان خوبصورت پہاڑوں میں جو آپ کا معدنیات چھپا ہوا ہے اس کا بھی مالک بنائیں۔ اور آخری بات جو آپ کا حق حاکمیت ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کا حصہ ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو صوبہ دینا ہے، ہم نے گلگت بلتستان کے نمائندے کو نیشنل اسمبلی میں بٹھانا ہے، سینٹ میں بٹھانا ہے، اور اگر اس ملک کے فیصلے ہوں گے، اگر اس ملک کا وزیر اعظم منتخب ہوگا تو یہاں کے عوام کے، گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹ کے مطابق منتخب ہوگا۔ سی پیک، یہ آپ نے بڑا اچھا بات کیا، یہ بہت افسوس کی بات ہے نا کہ آپ سی پیک کے دروازے پہ ہو اور آپ کو پوچھنا پڑ رہا ہے کہ سی پیک کہاں ہے۔ یہ جو منصوبہ جو آپ ہی کے وجہ سے پاکستان کو ملا ہے، میں جگہ جگہ کہتا ہوں، میں نے کوئٹہ کا جلسہ میں بھی کہا کہ اگر پاکستان کے پاس سی پیک کا گیم چینجر ہے تو وہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں کی وجہ سے اور گوادر بلوچستان کے عوام کی بھی وجہ سے، تو ان کو، مقامی لوگوں کو، گلگت بلتستان کے عوام کو سب سے پہلے ترجیح دینا چاہیے تھا، سب سے پہلے فائدہ ہونا چاہیے تھا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا کنیکٹیویٹی کے ایشوز پہ، آپ کے انفراسٹرکچرز کے ایشوز پہ مجھے بتایا جا رہا تھا۔ آپ سی پیک کے دروازے ہو، اگر ہم نے انفراسٹرکچر بنانا تھا، اگر ہم نے منصوبہ بندی کرنا تھا تو سب سے پہلے آپ کے ہاں شروع ہونا چاہیے تھا۔ یہ پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو جو ہم نے سی پیک کے لیے منصوبہ بندی کیا تھا،
کہ پسماندہ علاقے، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، چاہے وہ فاٹا ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، وہ سب سے پہلے ان کو ترجیح دیا جائے گا۔ تو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے، تاکہ ہم نہ صرف آپ کو حق حکمیت، حق ملکیت بھی دلوائے، مگر حق روزگار بھی دلوائے۔ آپ کا قومی منصوبہ، گلگت بلتستان کا قومی منصوبہ، سی پیک میں آپ کو سب سے پہلے فائدہ دیا جائے۔ یہ کام صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ کا حصہ ہے کہ جو بھی بڑا کام ہوا ہے صرف پیپلز پارٹی نے کیا ہے۔ آپ کی محنت کی وجہ سے، یہاں کی عوام کی محنت کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہوئی ہے، اور اب بھی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب ہونا ہے تو آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے۔ میں خاص طور پہ ہمارا تاریخ میں، پیپلز پارٹی کی تاریخ میں اور تحریک میں جو کارکن نے جد و جہد کی ہے، جیسے ہمارا غلام محمد صاحب ہے پاسو سے، اس کو سلام پیش کرنا چاہوں گا۔ قربان محمد صاحب اور گیدر شاہ صاحب کو بھی سلام پیش کرنا چاہوں گا، اس لیے آپ کے محنت کے بغیر، آپ کے قربانی کے بغیر پاکستان پیپلز پارٹی آج جہاں کھڑی ہے وہ نہیں کھڑا ہوتی۔ یہ آپ کا خون اور پرماد میں شامل ہے، اور آپ تیسری نسل موجود ہے اس جدوجہد کو آگے لینے کے لیے، آپ کو اپنے حقوق بنانے کے لیے، اور جیسے بھٹو شہید کے ساتھ آپ نے دیا تھا، جیسے آپ نے بی بی شہید کے ساتھ دیا تھا، میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہاں کے عوام ہمارے ساتھ دیں گے، یہاں کے بزرگ اور نوجوان بھی ہمارے ساتھ دیں گے، اور خاص طور پہ یہاں کے عورتیں بھی ہمارے ساتھ دیں گے۔ ہم سے تو ظالموں نے شہید بی بی چھینا ہے، ہم سے تو ظالموں نے شہید بی بی چھینا ہے، مگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کی ہر عورت بے نظیر بننے کو تیار ہے۔ ساتھیوں، مجھے بہت سے مسائل بتائے گئے ہیں یہاں کے عوام کے لیے۔ آپ کا جو سردیوں میں -20 کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، جو فیول کا مسائل ہوتے ہیں، جو مشکلات ہوتے ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے ریاست کو اپنا قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اتنی ساری چیزوں پہ سبسڈی دلوایا تھا، یہاں کا غربت کو دور کرنے کے لیے، یہاں کو بھوک کو دور کرنے کے لیے، یہاں کے جو مشکلات ہیں اس کو کم کرنے کے لیے۔ اور ویسے ہی ہمیں یہاں کے عوام کے لیے جو ونٹر میں فیول ہوتا ہے، چاہے وہ کوئلہ ہو، جس سے کوئلہ ہو، ہم اس میں بھی مدد دینا چاہتے ہیں۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ جو سندھ حکومت نے سندھ تھر کول کا منصوبہ کیا ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہاں کے حکومت کے ساتھ، یہاں کے عوام کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں، تاکہ ہم آپ تک یہ کول جو ہے، پاکستان کا مقامی کول ہے، سستی ریٹس پہ اس کو ایٹ کاسٹ ریٹس پہ یہاں کے غریب عوام تک پہنچائے، تاکہ مشکل موسم میں آپ کو کوئی مدد ملے۔ ہم ساتھ ساتھ چاہے وہ روڈ کا انفراسٹرکچر میں اضافہ ہو یا ماڈرن ٹیکنالوجی کا اضافہ میں انفراسٹرکچر ہو، یہ کووڈ کا جو دور تھا، یہاں سب کو جو مشکلات پیش آئے، جو اسٹوڈنٹس کو مشکلات پیش آئے، اس لیے ان کو کنیکٹیوٹی کے مشکلات تھے، ان کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی یہاں کی انٹرنیٹ جو کنیکٹیوٹی ہے، فونز کی جو کنیکٹیوٹی ہے، اس میں بھی انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں موقع ملے ہم امپروومنٹ کریں گے۔ اور ساتھیوں، اتنا بڑا علاقہ کے لیے ایک سیٹ بہت ہی کم ہے، اتنا دور دراز علاقہ کے لیے، اتنا مشکل علاقہ کے لیے، ایک آدمی کے لیے اتنا بڑا علاقہ سنبھالنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ کو موقع ملتا ہے، جب پیپلز پارٹی کو موقع ملتا ہے، تو ہم یہاں کے سیٹس میں اضافہ کریں گے، تاکہ یہاں کے نمائندے یہاں کے عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ساتھیوں، آپ کے علاقہ میں یہ نعرہ اٹھا ہے کہ نو روڈ نو ووٹ۔
ایک تو obviously ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پیپلز پارٹی کو موقع ملے تو ہم ضرور وہ روڈ بنائیں گے اور باقی ایشوز بھی ایڈریس کریں گے، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوچ ہے کہ سیاست سے الگ ہونا، انتخابی مہم سے الگ ہونا، یہ کامیابی کی راستہ نہیں ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو اگر آپ ووٹ نہیں ڈالو گے آپ کو کیسے روڈ ملے گا؟ اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے میں کیسے آپ کے مسائل حل کریں گے؟ آپ کے ووٹ کے بغیر عوامی نمائندہ نہیں آئیں گے، کوئی کٹپتلی نمائندہ آئے گا، کسی کا اور نمائندہ آئے گا۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے اپنے نمائندے ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مسائل وہ اسمبلی تک پہنچے، تو آپ نے ضرور ان سارے لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ جس کو انہوں نے ووٹ دینا ہے، ووٹ دینا ضروری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سے لے کے قیادت تک نے شہادت قبول کیا ہے اس ووٹ کی حق کے لیے، آپ کا ووٹ کی حق کے لیے، اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جمہوریت کا حصہ ہے، جمہوریت کا حصہ بنے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے میں آپ کے ساتھ مل کے حل کروں گا۔ اور آپ جانتے ہو ہم نہیں ہیں آپ کے لیے، ہمارا 3 نسلوں کا ساتھ ہے۔ جب بھٹو شہید نے وعدہ کیا، بھٹو شہید نے وہ وعدہ پورا کیا۔ جب بی بی شہید نے وعدہ کیا تو بی بی شہید نے وہ وعدہ پورا کیا۔ اس لیے آپ کو پتا ہے کہ آج جو یہاں بلاول بھٹو زرداری آپ سے وعدہ کر رہا ہے وہ وعدہ بھی انشاءاللہ تعالی میں پورا کروں گا۔ اسی بات پہ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ 15 نومبر گلگت بلتستان کے عوام کا، آپ کا تحریک کا، آپ کا جدوجہد کا، حق حکمیت کا، حق ملکیت کا، حق روزگار کا امتحان کا دن ہے، اور اس دن پہ آپ نے بھرپور تعداد میں نکل کے تیر پر تھپا لگا کے بھاری اکثریت دلوانا ہے۔ ہمارا امیدوار کو ظہور کریم صاحب کو منتخب کروانا ہے۔ اگر آپ منتخب کرواتے ہو تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کے یہاں کے عوام کے مسائل حل کریں گے۔ ہم ہمیشہ کی طرح آپ کی آواز بنیں گے اور آپ کے ہر مشکل میں، ہر دکھ کی صورت میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت مہربانی۔ ہم نے آگے بھی جانا ہے، علی آباد میں نے وہ صحیح کہا، وہاں بھی جلسہ ہے، تو آپ اپنا محنت جاری رکھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جی اے بھٹو۔